دوستو اس وقت آپ کی ملاقات کراتے ہیں میکس میمن صاحب سے اور مشہود قاضی صاحب سے، دونوں کینیڈا سے اس ثنا کے کنونشن میں آئے ہوئے ہیں۔ کیا حال چال ہے میکس میمن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ کیسا لگ رہا ہے بھلا اس کنونشن میں؟ تھوڑا بتائیے آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ سر یہ ہمارا ایک میلہ ہے، محبتوں کا میلہ۔ یہاں سندھ سے، یو اے ای سے، سعودی عرب سے، یورپ سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، میکسیکو سے سندھی آتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، سندھ کے ایشوز پر بات ہوتی ہے، سندھ کے لوگوں کی بات ہوتی ہے، ان کے مسئلوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے اور ان کے مسئلوں کے بارے میں سوچ کے حل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کس طرح ہم وہاں رہنے والے سندھیوں کی اور یہاں رہنے والے سندھیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ مشہور صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا اہمیت ہے اس ثنا کنونشن کی ایک عام سندھی کے لیے، ایک سندھ میں رہنے والے سندھیوں کے لیے اور امریکہ کے سندھیوں کے لیے؟ منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میری نظر میں اس کنونشن کا مقصد، جیسے میکس نے کہا، کہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن میرے نظر میں اس سے بڑھ کے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم جو سیشنز کرتے ہیں، جو برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں سندھ کے جو ایشوز ہیں۔ مثال کے طور پہ آج ہمارا تھیم ٹاپک تھا فیمیل ہراسمنٹ ان یونیورسٹیز اینڈ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز یا وومن انٹرپرینیورشپ۔ تو ان حوالوں سے ثنا کیا کام کر رہی ہے جو سندھ کے لوگوں کے بہتری کے لیے ہو، ان کے حق کے لیے ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ جو نارتھ امریکن سندھیز ہیں، اسپیشلی جو ہماری یوتھ ہے، اس کے لیے ثنا کیا کر سکتی ہے، اور وی ایز کنسرنڈ سٹیزنس ہم کس طرح سے اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کنونشن کی وجہ سے ہمیں وہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا اور اسٹریٹجی بنانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اچھا میکس میمن صاحب، ایک آپ سے یہ سوال ہے جو بہت اہم سوال ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سندھیوں سے سندھ میں بھی ملے ہیں، یہاں پر بھی ملے ہیں، بہت زیادہ کمپلینز ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، صوبے کے ساتھ زیادتی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہمارا تقریباً وہاں پہ تباہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ہیں جو نکل رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے نکلتے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ سندھ میں جو اس وقت حالات ہیں اس کی ذمہ داری کیا پولیٹیشین پہ ڈالیں گے یا دوسرے صوبوں کے لوگوں پہ ڈالیں گے یا ان لوگوں پہ ڈالیں گے جو وہاں پر صرف کمپلینس کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری اپنی ہے، کیونکہ ہر چیز اسٹارٹ فرام می ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو میں سسٹم کو ٹھیک کروں گا، تو سب سے پہلی تو وہ ہے۔ اس کے بعد آف کورس بیڈ گورننس ہے، بیڈ گورننس وہ صوبائی لیول پر ہو یا مرکزی لیول پر ہو، اس کے بھی پرابلمس ہیں، پرابلمس تو موجود ہیں مگر ان کا حل بھی موجود ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ نیک نیتی سے اس حل کی طرف جایا جائے۔ نوجوانوں میں بہت سارا پوٹینشل ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ بغیر کسی گائیڈنس کے وہ اپنے آپ یعنی کہ محنت کر کے باہر بھی نکل رہے ہیں اور ملک کے اندر بھی وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ تو میکس میمن صاحب جو آپ حل کی بات کر رہے ہیں تو کیا حل ہے؟ تھوڑا حل پہ بتائیے، تھوڑا ایکشن پلان بتائیے کہ ایک عام اسٹوڈنٹ کو اور ایک عام شہری کو کیا ایکشن پلان بنانا چاہیے کہ وہ سکسیزفل ہو چکے۔ سر سب سے پہلے تو جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس وقت ان کی طرف ہمیں جایا جائے۔ وہ ہم کنونشنل جو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیوب پر ایک سمپل 8ویں گریڈ کا بچہ لاکھوں ڈالر کما رہا ہے، تو ہمیں دوسرے وینیوز سرچ کرنے پڑیں گے اور وہی ہمارا حل ہے۔ اگر ہم پرانے طریقوں پر چلیں گے تو وہ ہم نئی صدی میں اس سے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو ہمیں نئی ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے، انٹرپرونرشپ کی طرف جایا جائے۔ امیزون از ڈوئنگ فنٹاسٹک جاب، تو مختلف ایونیوز دیکھنے پڑیں گے۔ زبردست۔ مشہور قاضی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آج کے یوتھ کو جو ٹاپ 10 جو ٹرینڈز ہیں وہ کیا ہے، اور انٹرپرینورشپ میں آنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں شاہ سائیں کا ایک شعر بتاؤں گا آپ کو، سندھی میں ہے، ترجمہ بھی کرتا ہوں کہ پانی ملندم ہوت کچھ آؤں اگ بھری تھیاں، کہ میرا محبوب تو مجھے مل جائے گا لیکن اس کے لیے 4 قدم مجھے بھی آگے جانا پڑے گا۔ تو ہمارے یوتھ کے لیے بھی ہمارا پیغام یہی ہے کہ آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہے، اور آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو آؤٹ آف باکس تھنکنگ رکھنی ہوگی۔ جو کنونشنل، جیسے میکس نے کہا کہ یہ کنونشنل مائنڈ سیٹ جو ہے کہ مجھے گورنمنٹ کی نوکری چاہیے، میں پرائمری استاد لگ جاؤں، کام نہ کروں تنخواہ لوں،
اس مائنڈ سیٹ سے جب ہم نکلیں گے، انٹرپرینرشپ کی طرف جائیں گے، ٹیکنالوجی جو کہ پوری دنیا کو اس وقت ڈرائیو کر رہی ہے اس طرف جائیں گے، اور جو ہمارے پولیٹیکنیکل جو ایونیوز ہیں، ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگس ہیں، ان کی طرف جائیں تو بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ کے لیے بہت سارے ایونیوز کھل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلا اسٹیپ آپ کو اٹھانا ہوگا اور پھر سپورٹ سسٹم آپ کو ہیلپ کرے گا. اس صحیح ہے. فائنل میسج فار ہمارے ینگ بچوں کے لیے اور سندھی عوام کے لیے. میرا میسج یہی ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور دوسرا شکایت کرنا بند کر دیں. ہم جو ہر وقت یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ یہ بھی نہیں ہوا، یہ لٹ گیا، یہ خراب ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا، ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکل کے اپنے لیے اپرچونیٹیز تلاش کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھ کے نہ صرف اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بلکہ اپنی قوم کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. میکس میمن صاحب آپ کے فائنل میسج پلیز. سر فائنل میسج یہ ہے کہ آپ ارادہ کریں اور اس پہ چل پڑیں. لاسٹ کمنٹ یہی ہے مانجھی مووی کا کہ جب تک توڑے گا نہیں تب تک چھوڑے گا نہیں. ارادہ کریں اور لگ جائیں اور آپ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بہت شکریہ میکس میمن صاحب، بہت شکریہ مشہود قاری صاحب. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.